ہے۔ نبی کی ذات کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سراپا رحمت کسے کہتے ہیں، اور اگر سراپا رحمت ہے تو پھر کن کن کے لیے رحمت ہے؟ تو معزز سامعین یاد رکھیے گا کہ سراپا رحمت کہتے ہیں کہ جس کا اٹھنا بھی رحمت ہو، جس کا بیٹھنا بھی رحمت ہو، جس کا لیٹنا بھی رحمت ہو، جس کا چلنا بھی رحمت ہو، جس کا دوڑنا بھی رحمت ہو، جس کا نگاہ اٹھانا بھی رحمت ہو، جس کی آنکھیں بند کرنا بھی رحمت ہو، جس کا جاگنا بھی رحمت ہو، جس کا سونا بھی رحمت ہو، جس کی یادداشت بھی رحمت ہو، جس کا جو ہے وہ بھولنا بھی رحمت ہو، جس کا جو ہے وہ اپنے یاروں کی مجلس میں بیٹھنا بھی رحمت ہو، جس کی جلوت بھی رحمت، جس کی خلوت بھی رحمت، جس کا گھر میں رہنا بھی رحمت، جس کا جو ہے وہ بازار میں آنا بھی رحمت، جس کا مسجد میں عبادت کرنا بھی رحمت، جس کا بازار میں تجارت کرنا بھی رحمت، جس کا اپنوں کے ساتھ رویہ بھی رحمت ہو، جس کا غیروں کے ساتھ رویہ بھی رحمت ہو، جس کی معاشرت رحمت، جس کی معیشت رحمت، جس کی جو ہے وہ اخلاق رحمت، جس کا کرم رحمت۔ معزز سامعین، جس نبی کی ہر ادا ہر ایک کے لیے رحمت ہے، اس نبی کو سراپا رحمت کہا جاتا ہے۔ اس نبی کو کیا کہتے ہیں؟ سراپا رحمت کہتے ہیں۔ اور اس نبی کے بارے میں پھر خدا کیا کہتا ہے؟ وما ارسلناک الا، بولیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب معزز سامعین، اب 3 نقطے یہاں پہ سمجھ لیجئے، بہت طویل بات کرنے کا یہاں پہ وقت نہیں ہے۔ 3 نقطوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، سراپا رحمت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی یادداشت تو رحمت ہو ہی ہو، جس کا بھولنا بھی رحمت ہو۔ جس کی یادداشت تو رحمت ہو ہی ہو، جس کا بھولنا بھی رحمت ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ جس کا جاگنا تو رحمت ہو ہی ہو، جس کا سونا بھی رحمت ہو۔ اور تیسرے نمبر پر معزز سامعین یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ جس کی دعا تو رحمت ہے ہی، جس کی بد دعا بھی رحمت ہو۔ اب یہ 3 جو ہے وہ جملے یاد رہیں گے، انہی 3 جملوں کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ پہلا جملہ کیا ہے؟ جی، جس کی یادداشت تو رحمت ہے ہی، جس کا بھولنا بھی رحمت ہے، جس کا جاگنا تو رحمت ہے ہی، جس کا سونا بھی رحمت ہے، جس کی دعا تو رحمت ہے ہی، جس کی بد دعا بھی رحمت ہے، اس کو سراپا رحمت کہا جاتا ہے، اس نبی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اب آپ جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو 3 جملے ہیں یہ بڑے عجیب جملے کہہ دیے کہ یادداشت تو رحمت ہے، بھولنا بھی رحمت ہے۔ آئیے معزز سامعین، بخاری شریف کی جو ہے وہ ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر اس کے بعد حضور نے بھول کر سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی ذوالیدین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا۔ اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ کر کے حضور نے فرمایا اصدقت ذوالیدین، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے واقعی 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ حضور اسی وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، مزید 2 رکعتیں پڑھی اور پھر سلام پھیرا۔ معزز سامعین، یہ وہ زمانہ تھا جب نماز کے دوران کلام کرنے کی اجازت تھی، نماز کے دوران بات کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت و رحمت ہے ہی، یہاں پہ حضور کا بھولنا وہ اس طور پہ امت کے لیے رحمت ثابت ہوا کہ اگر نبی یہاں پہ بھولتے نہیں، نماز کے اندر کبھی بھی حضور کو جو ہے وہ یادداشت کا مسئلہ پیش نہ آتا، کبھی بھی سجدہ سہو کا مسئلہ امت کے سامنے واضح نہ ہوتا، یہاں پہ نبی کی بھول امت کے لیے اس طور پہ رحمت بن کے ثابت ہوئی کہ امت کے لیے سجدہ سہو کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ تو اس لیے معزز سامعین، حضور کی یادداشت رحمت ہے ہی، حضور کا بھولنا بھی کیا ہے؟ بھولنا بھی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی ذات سراپا رحمت ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا تو رحمت ہے ہی، حضور کا سونا بھی رحمت ہے۔ حضور کا سونا بھی کیا ہے؟ حضور کا سونا بھی رحمت ہے۔ آئیے سنن ابی داؤد کی ایک روایت دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ 7 ہجری کا زمانہ ہے، خیبر سے واپسی کا یہ سفر ہے، اور تمام رات فسار لیلتن، ہم نے تمام رات سفر کیا، رات گئے تک سفر جاری ہے، بالآخر حتی اذا ادرکنا القرى، ہم پر نیند کا غلبہ ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈال لو اور یہاں پہ کچھ دیر آرام کر لو، اگلا سفر فجر کی نماز کے بعد جاری ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، آپ ہمارے نگران و محافظ ہیں، آپ جو ہے وہ تمام رات جاگیں گے اور صبح نماز کے لیے آپ ہی ہمیں بیدار کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر تو جاگتے رہے، سواری کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور پھر صحابہ کے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، فغلبت بلال عیناہ، ان پر بھی نیند کا غلبہ آ گیا، یہ بھی ٹیک لگا کر سو گئے، اور فرمایا کہ صبح کی جو ہے وہ روشنی، صبح کی سورج کی کرنیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے پہ پڑتی ہیں، یہ چہرہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں کیا کسی نے خوب کہا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، آفتاب کی کرنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اولہم استیقاظاً، کہ تمام صحابہ میں سے سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ حضور جب اٹھے پریشان ہوئے اور فوراً بلال کو پکارا، غصہ بھی ہے، یا بلال، بلال رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور بغیر کسی جو ہے وہ معزز سامعین توقف کے آتے ہی کہا کہ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسی کا، اے میرے پیغمبر، جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا اسی نے مجھے بھی سلائے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول فرمایا، کیا حضور کی رحمت ہے، عذر قبول فرمایا، اور پھر کہا کہ اب یہاں سے چلیے، اس لیے کہ جہاں پر نیند کا غلبہ آ گیا، جہاں پر شیطان غالب آ گیا، جہاں پر جو ہے وہ عبادتوں سے غفلت آ گئی، حضور نے فوراً وہاں سے جو ہے وہ آگے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو ساتھ لیا، آگے گئے، وہاں پہ دوبارہ ایک موقع ایک جگہ پہ جا کے رکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت قضا نماز ادا کی۔ معزز سامعین، اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا تو رحمت ہے ہی، سونا رحمت کیسے امت کے لیے ثابت ہوا؟ محدثین نے لکھا ہے اگر نبی یہاں پہ سوتے نہیں، قضا نماز کا مسئلہ کبھی بھی امت کے سامنے واضح نہ ہوتا۔ جب نبی نے قضا نماز باجماعت ادا کی تو پھر معزز سامعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرہا، جب کوئی آدمی نماز سے بھول جائے، اسے نماز کا وقت یاد نہ رہے یا نماز کے وقت میں وہ سوتا رہ جائے، تو جب ہی وہ بیدار ہو، جیسے ہی اس کو نماز کا یاد آئے وہ فوراً نماز پڑھ لے۔ اب دیکھیے معزز سامعین، حضور کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی، حضور کا سونا بھی امت کے لیے اس طور پہ رحمت ثابت ہوا کہ حضور کے سونے کی وجہ سے امت کے لیے قضا نماز کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے واضح ہو گیا۔ وما ارسلناک الا، آواز سے آواز، وما ارسلناک الا، حضور کی ذات سراپا رحمت ہے، حضور کی ذات سراپا رحمت ہے۔ آئیے تیسرے جملے کی طرف آتے ہیں۔ معزز سامعین، تیسرا جملہ یہ تھا کہ حضور کی دعا تو رحمت ہے ہی، حضور کی بد دعا بھی کیا ہے؟ حضور کی بد دعا بھی رحمت ہے۔ اٹھائیے مسلم شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور کھانا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ فراست نبوت سے حضور یہ سمجھ گئے کھانا تو دائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے، صرف انا کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے یہ انکار کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لا استطیع، تو کبھی بھی لستطاعتا، تو کبھی بھی کھا نہیں سکے گا۔ معزز سامعین، شارحین نے لکھا ہے یہ شخص کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہ لے کر جا سکا، ساری زندگی اللہ نے اس کے ہاتھ کو نکارا کر دیا، اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ اب معزز سامعین، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
کہ یہ شفیع المذنبین پیغمبر ہے، یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، جس کی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، جس کی رحمت کے ڈنکے جہان بھر میں بجائے گئے ہیں، جس کی رحمت کو معزز سامعین ہر مخلوق نے جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، حضور نے بد دعا کیوں دے دی، اور اس بد دعا کی وجہ سے اس کا ایک عضو ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ یہاں پہ معزز سامعین شراح حدیث نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ حضور نے اس کے لیے یہ جو بد دعا کی ہے یہ بھی شان رحمت کا تقاضا تھا کہ اس کے لیے بد دعا کی جاتی۔ وہ کیسے ذرا سمجھیے، فرمایا کہ یہ آدمی جان بوجھ کر غرور اور فخر کی وجہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ حضور سمجھ بھی گئے تھے یہ اپنی انا کی وجہ سے میرے منہ پر انکار کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فراست نبوت سے سمجھ لیا، اور پھر یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو نبی کے منہ پر انکار کی وجہ سے زمین شق ہو اور اسے زمین اپنے اندر دھنسا دے، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرے اور اس کو تباہ و برباد کر دے۔ حضور نے اللہ کے عذاب کو حرکت میں آنے سے پہلے اس کو ایک بد دعا دے دی، ایک بد دعا ایسی دی جو صرف ایک عضو کے بارے میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطاعتا، تو کبھی بھی کھا نہیں سکے گا۔ ایک ہاتھ شل ہوا، ایک ہاتھ ضائع ہوا، اس بد دعا کی وجہ سے ایک ہاتھ تو ضائع ہوا ہے، لیکن سارے کا سارا باقی جسم محفوظ ہو گیا۔ باقی سارا جسم حضور کی اس بد دعا کی وجہ سے کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو رحمت ہے ہی، حضور کی بد دعا بھی کیا ہے؟ حضور کی بد دعا بھی رحمت ہے۔ دعا کیسے رحمت ہے اس کی بھئی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے عدم قبولیت اسلام کی وجہ سے پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں پیغمبر علیہ السلام سے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، والدہ جو ہے وہ ایمان نہیں قبول کر رہی، آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اس شفیع المذنبین پیغمبر نے، رحمت للعالمین پیغمبر نے، وما رمیت اذ رمیتا ولیکن اللہ رما والے یہ مبارک ہاتھ اٹھائے کہ جن ہاتھوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط و خال، رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسہ گاہ رف و جبریل۔ معزز سامعین، حضور نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے وہ ہاتھ جب اپنے چہرے پہ پھیرے ہیں، میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا میرے اس پیغمبر کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے۔ فرمایا میں جلدی سے گھر پہ پہنچا، میں نے گھر کے دروازے پہ دستک دی، میری والدہ نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے دوبارہ دستک دی، دروازہ نہیں کھولا، میں نے سہ بار دستک دی، میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہوں، غسل کر رہی ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف جو ہے وہ نگاہیں اٹھائیں، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے ابو ہریرہ کے گھر میں پہنچنے سے پہلے میرے نبی کی دعا کو گھر میں پہنچا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نبی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اسلام اور اہل اسلام پر پریشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا غلاف پکڑتے ہیں اور کہتے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام، اے اللہ اس اسلام کو عمر ابن خطاب کی وجہ سے عزتیں عطا فرما دیجئے، یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیجئے۔ معزز سامعین، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، سیر کی کتابیں گواہ ہیں، ایک دن بھی نہیں گزرنے پائے تھا اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو آغوش اسلام میں ڈال کر نبی کی قدموں میں ڈال دیا ہے۔ یہ نبی کی دعا ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تو اللہ نے رحمت بنایا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بد دعا کو بھی کیا بنایا ہے؟ نبی کی بد دعا کو بھی رحمت بنایا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے بھائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے پیغمبر ہر جہان کے لیے جو ہے وہ رحمت ہیں، ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، ہر طرح کی مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، اور مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق کون سی ہے بھائی؟ بولیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان تقویم احسن پہ پیدا کیا ہے۔ پھر انسانوں کے دو طبقے ہیں، فمنکم کافر ومنکم مومن،
ایک طبقہ ایسا ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے، دوسرا طبقہ ایسا ہے جسے کافر کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر پر قربان جائیں، یہ شفیع المذنبین، یہ رحمت للعالمین پیغمبر، یہ مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی، یہ معزز سامعین کفار کے لیے بھی رحمت ہے۔ مسلمانوں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ جب نظر رحمت ابو بکر پہ پڑتی ہے، ارحم امتی بامتی، ابو بکر کے تمغے مل جاتے ہیں۔ جب یہی نظر رحمت عمر پہ پڑتی ہے، اشدہم فی امر اللہ، عمر کے تمغے مل جاتے ہیں۔ جب یہی رحمت عثمان پہ پڑتی ہے، واصدقہم حیاء، عثمان کے تمغے مل جاتے ہیں۔ جب یہی نظر رحمت علی المرتضیٰ پہ پڑتی ہے، وَأَقْضَاهُمْ علی کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہی نظر رحمت معزز سامعین فاطمہ پہ پڑتی ہے، بِضْعٌ مِّنِّی کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہی نظر رحمت حسنین کریمین پہ پڑتی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہی نظر رحمت طلحہ پر، سعد پر، سعید پر، زبیر پر، عبد الرحمن پر، ابو عبیدہ پہ پڑتی ہے، فی الجنہ کے مجدے ان کو عطا ہو جاتے ہیں۔ جب یہی نظر رحمت معزز سامعین ام کلثوم پر پڑتی ہے، جب یہی رحمت رقیہ پہ پڑتی ہے، ان کو بھی جنت کی بشارتیں مل جاتی ہیں، حضور کی بنات کا مقام مل جاتا ہے۔ جب یہی رحمت عائشہ و حفصہ پہ پڑتی ہے، سودا و حفصہ پر پڑتی ہے، معزز سامعین ازواجہ امہاتہم کے القاب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین مسلمانوں کے لیے رحمت کا ہونا یہ تو سمجھ آتا ہے، میرے اور آپ کے لیے جب غیبین پر نظر رحمت پڑتی ہے، اسی رحمت کی وجہ سے قرآن ملتا ہے، سیرت ملتی ہے، سنت ملتی ہے، دستور ملتا ہے، منشور ملتا ہے، منزلیں ملتی ہیں، راہیں ملتی ہیں، زندگی گزارنے کے سلیقے طریقے مل جاتے ہیں، رسالت مل جاتی ہے، شریعت مل جاتی ہے، طریقت مل جاتی ہے۔ یہ غائبین کے لیے انعام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ رحمتیں تو امت کے لیے، امت اجابت کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہیں، لیکن کفار کے لیے رحمتیں کیسے ہیں؟ آئیے قرآن کا ذرا ایک وسیع جائزہ لیتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ انفال ہے، یہ 9واں پارہ ہے۔ معزز سامعین یہ نظر ابن حارث ہے، بہت بڑا سردار ہے مکہ کا، مشرکین مکہ کا۔ جب اللہ کے پیغمبر کی زبان سے قرآن سنتا ہے، صحابہ کی زبان سے قرآن سنتا ہے، بے ساختہ کہہ دیتا ہے لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین۔ اس میں اعجاز کی بات کیا ہے؟ اس میں امتیاز کی بات کیا ہے؟ اس میں خصوصیت کیا ہے؟ اس میں کمال کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس طرح کی آیتیں تو میں بھی بنا سکتا ہوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں خصوصیت کی کیا بات ہے؟ معزز سامعین صحابہ کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہو نا، بنا کے دکھاؤ، کوئی ایک آیت تو بناؤ۔ اور قرآن کی طرف سے بھائی چیلنجز موجود ہیں، فاتو بعشر سور مثلہ کی بات موجود ہے، فاتو بسورۃ مثلہ کی بات موجود ہے، فاتی بآیۃ مثلہ کی باتیں موجود ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کی طرف سے چیلنج موجود ہے، جب کوئی ایک آیت بھی پیش نہ کر سکا، اب بے قراری کے اندر آ کر، اب مجبور ہو کر، لاجواب ہو کر کہتا ہے اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ یہ قرآن اگر واقعی سچا ہے، یہ وہی کتاب ہے جو آپ کی طرف سے آئی ہے، اگر یہ واقعی آپ کا کلام ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیجئے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کسی دردناک عذاب کا ہمیں شکار کر دیجئے۔ معزز سامعین یہاں پہ عذاب کفار مانگ رہے ہیں، اور پھر آپ بدر کو دیکھ لیجئے، آپ حنین کو دیکھ لیجئے، آپ احد کو دیکھ لیجئے، آپ خندق کو دیکھ لیجئے، آپ موتا کو دیکھ لیجئے، آپ جو ہے احزاب کو دیکھ لیجئے، آپ خیبر کو دیکھ لیجئے۔ نبی کا ایک ایک مارکہ وہ کفار پر عذاب الہی کو دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جو امت کے لیے تڑپتا نظر آتا ہے، لیکن امت اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کہیں پہ چہرہ لہو لہان ہے، کہیں پہ پاؤں کے تلوے لہو لہان ہے، کہیں پہ سینہ لہو لہان ہے، کہیں پہ خود کی کڑیاں رخساروں میں جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ معزز سامعین آخر اللہ کا عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟ ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نوح کی قوم ان کو تنگ کرتی ہے، اللہ ایسا طوفان بھیجتے ہیں، غرق کر دیا جاتا ہے قوم کو۔ یونس کی قوم ان کو تنگ کرتی ہے، اللہ عذاب سے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ صالح کی قوم تنگ کرتی ہے، قوم صالح کو برباد کر دیا جاتا ہے، قوم عاد کو برباد کر دیا جاتا ہے، قوم سمود کو برباد کر دیا جاتا ہے، موسیٰ کو قوم تنگ کرتی ہے، اللہ مختلف عذابوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ ادھر کیا وجہ ہے؟ عذاب نہیں آتا جبکہ پیغمبر کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، پیغمبر کو پریشان بھی کیا جا رہا ہے، پیغمبر کو جو ہے وہ جنگوں پہ مجبور بھی کیا جا
جا رہا ہے, پیغمبر کو لہو لہان بھی کیا جا رہا ہے. ایک ایک مجلس کے اندر, اور تم بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہو, میرے نبی کو اسلام کی وجہ سے, اس کلمے کی وجہ سے, خدا کی قسم ایک مجلس کے اندر دو دو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں. بہت کے اندر دو دندان مبارک حضور کے شہید ہو گئے. حضور نے یوں اپنی کملی کو پکڑا ہوا تھا, خون اپنی کملی کے اوپر لے کے پھر رہے تھے, ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرنے دیا. صحابہ نے پوچھا نا اس وقت, یا رسول اللہ یہ کپڑا تو ہٹا دیجئے نا, کپڑا بھی آپ لہو لہان کر رہے ہیں, یہ بھی خراب کر رہے ہیں, خون نیچے گرنے دیجئے. خدا کی قسم اس شفیع المذنبین رحمت للعالمین پیغمبر کی رحمت کا اندازہ تم کیسے کرو گے؟ آج ہم اپنی نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں, نبی کی زندگی کو پس پش ڈال کے بیٹھے ہیں. آئیے نبی کی رحمت کا اندازہ لگائیے. میرے پیغمبر نے کہا, اللہ کی قسم اگر یہ نبی کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر آ گیا, زمین پر گر گیا, زمین پر قطرہ خون کا بعد میں گرے گا, اللہ کا عذاب پہلے آ جائے گا. ایسی حالت میں بھی امت کو عذاب سے بچانے کی فکر ہے. اب میں نے کہا کہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ادھر نبی کو پہلے انبیاء, وہ یہ نبی بھی نہیں, یہ تو امام الانبیاء ہیں, یہ رسول بھی نہیں, سید المرسلین ہیں اور شافع محشر ہیں, اور جو ہے وہ سید البشر ہیں, وجہ کائنات ہیں. ادھر انبیاء کو دیکھتے ہیں, تکلیف پہنچانے والی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, ادھر تکالیف پہ تکالیف ہیں, اور پھر قوم خود اپنے ہاتھوں سے, اپنی زبان سے عذاب الہی کو دعوت بھی دیتی ہے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء کہا جاتا ہے, اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کہا جاتا ہے, لیکن عذاب نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ آئیے قرآن اٹھائیے, قرآن کی زبان سے جواب سنیے. معزز سامعین, جواب کیا ہے؟ حضور کی رحمت کے مجدے ہیں. خدا کی قسم جواب کیا ہے؟ حضور کی رحمت پہ مہر ثبت کی جا رہی ہے. جواب کیا ہے؟ اللہ کی شان بے نیازی ہے. جواب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کے مقام کو مزید بلند کر دیا گیا ہے. پوچھا جاتا ہے عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ انفال میں کہتے ہیں, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ میرا پیغمبر, یہ جس کو میں نے رحمت للعالمین کہا, جس کو رحمت للعالمین بنا کے میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے, جسے بطور احسان کے میں نے تمہیں مبعوث کر دیا ہے, جسے بطور احسان کے میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے, جب تک یہ رحمت للعالمین پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے, تم پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ یہ حضور کی شان رحمت کے خلاف ہے کہ نبی کی ذات لوگوں میں موجود ہو اور پھر کائنات پہ عذاب بھی آ جائے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا, وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. جب تک قوم استغفار کرتی رہتی ہے, اللہ استغفار کی وجہ سے بھی اپنے عذاب کو کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ ٹال دیتے ہیں. اب اس شان رحمت کے تقاضے کچھ ہیں یا نہیں ہیں؟ پیغام سن لیجئے. جب اس نبی نے اتنی قربانیاں میرے اور آپ کے لیے دی ہیں, اتنے انعامات اور اتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو اس کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں, تو اس کی سنتوں سے پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. سنتوں سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بھائی؟ تو سنت سے محبت کیسے ہوگی؟ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنی کلین شیو کرنے کے ساتھ, مسواک والی سنت کو قتل کرنے کے ساتھ, اس کی جگہ پہ ٹوتھ برش کو استعمال کرنے کے ساتھ اس سنت پہ جو ہے وہ عمل کیسے ہوگا؟ معزز سامعین, لوگوں کو گالیاں دے کے اس سنت پہ عمل نہیں ہوگا, لوگوں کو غیبتیں ان کو نشانہ بنا کر یہ سنت پہ عمل نہیں ہوگا. بدلہ لینے اور جذبات, انتقامی جذبات دل کے اندر پیدا کرنے کی لیے معزز سامعین حضور نہیں آئے تھے. حضور کی سنتوں پر عمل تب ہوگا جب ہم اپنے پڑوسی سے حقوق اچھے رکھیں گے, والدین سے حقوق اچھے رکھیں گے, بڑوں کا ادب کریں گے, چھوٹوں پہ رحمت کریں گے, اور معزز سامعین اپنے اس وجود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجائیں گے, تب حضور کی محبت کی تقاضوں پہ عمل پورا ہوگا. آئیے آج اس بات کا عہد کر لیجئے کہ نبی کی سنتوں کو اپنے جسم پر ہم سجائیں گے انشاءاللہ. سارے بولے ماشاءاللہ. سجاؤ گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو